رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ مائدہ کی تیسری آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے 15 شعبان کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کثرت سے کیوں کرتے تھے، اس کا ذکر پچھلے خطبوں میں آپ حضرات کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ آج شعبان کی 12 تاریخ ہے اور مزید 2 دن گزرنے کے بعد 15ویں تاریخ شروع ہوگی۔ حاضرین گرامی، کوئی بھی عمل جسے ہم عبادت سمجھ کر اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہوئے کرتے ہیں، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ کتاب و سنت کی روشنی میں انجام دیا گیا۔
اگر ہمارے اور آپ کے اعمال کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں کیے گئے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق نہیں کیے گئے، تو وہ عمل خواہ کتنی تعداد میں ہوں یا کتنی ہی خلوص نیت کے ساتھ کیے جا رہے ہوں، اللہ رب العالمین کے ہاں ان اعمال کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سارے اعمال مردود ہوں گے، وہ دھتکار دیے جائیں گے۔ آج ہمارے یہاں بعض خاص دنوں میں بعض ایسے اعمال دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں جن کا ثبوت نہ تو قرآن سے ملتا ہے، نہ احادیث صحیحہ میں ملتا ہے، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے ان موقعوں پر، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی آپ کے متبعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہ عمل کیا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے 15 شعبان کی رات میں قبروں پر جانا، قبروں کی زیارت کرنا۔ دیکھیے، قبروں کی زیارت، قبرستان میں جانا جائز ہے، لیکن اس موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قبروں کی زیارت کی اس رات میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جن احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی اتنی مقدار میں اللہ رب العالمین لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، اور 974 نمبر حدیث ہے جس میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اور کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آیا وہی دن یا وہی رات ہے جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں، یا اس رات کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے؟ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لما كانت لیلۃ التي كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا عندی، یہ الفاظ ہیں کہ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنے کی آپ کی بیویوں کے لیے یہ باری لگی ہوئی تھی۔ کسی دن آپ کسی بیوی کے پاس ہوتے تھے، کسی دن کسی کے پاس۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اس رات، جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی باری میرے یہاں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میرے یہاں تھے، انقلبا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس لوٹ کر آئے، فوسع رداءہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری، وخلع نعلیہ، اپنے دونوں جوتے بھی اتارے، فوضعہما عند رجلیہ، اور دونوں جوتوں کو اپنے دونوں پیروں کے پاس رکھا، اور چادر کو اپنے سر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، وبسط طرف ازارہ علی فراشہ، اور اپنے ازار کے ایک حصے کو، جو چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے یا جو ازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے، اس ازار کے ایک حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر بچھا دیا، فاستجع، اور اسی پر لیٹ گئے۔ یہ
پورا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور فلم یلبس الا ریثما ظن ان قد رقدت، کہتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رہے، داخل ہونے کے بعد لیٹ جب جاتے ہیں تو بہت دیر تک آپ لیٹے نہیں رہتے ہیں، بس کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہیں، اور اتنا دیر کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سو گئی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں سو گئی ہوں، تو فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، تو اپنی چادر آہستہ سے اٹھاتے ہیں، جو سرہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رکھی تھی اس کو آہستہ سے اٹھاتے ہیں، وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، اور آہستہ سے جوتا بھی پہن لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، وَفَتَحَ الْبَابَ، دروازہ کھولتے ہیں، ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا، اور دروازہ بھی بہت آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ دیکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں، اور آپ آہستہ آہستہ یہ عمل انجام دیتے ہیں، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِذَارِي، کہتی ہیں کہ میں نے اپنا ازار سر کے اوپر سے ڈالا، دوپٹہ اوڑھا اور اپنا ازار باندھ لیا، ثُمَّ انطَلَقْتُ عَلَىٰ إِثْرِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے تو میں بھی آپ کے پیچھے نکلی۔ پوری بات بیان کرتی ہیں کہ آپ کے پیچھے میں بھی نکلی، اور حتیٰ جاء البقیع، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لائے، فقام، وہاں کھڑے ہوئے، فاطال القیام، اور لمبا قیام کیا، ثم رفع یدیہ ثلاث مرات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ دعا کیا، ثم انحرف فانحرفت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو میں بھی واپس لوٹی، فاسرعت، آپ جلدی جلدی چلنے لگے تو میں بھی جلدی جلدی چلنے لگی، چونکہ اللہ کے رسول اللہ سے انہوں نے اجازت نہیں لی تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع دی تھی کہ میں پیچھے آ رہی ہوں، اس لیے جاتے ہوئے تو پیچھے پیچھے تھی، لیکن آتے ہوئے جب دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مڑ گئے ہیں تو یہ بھی مڑ جاتی ہیں جلدی سے، آپ تھوڑا تیز چلتے ہیں تو یہ بھی تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، اور کہتی ہیں فہر والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دوڑنے لگے، تیزی سے آنے لگے، فہر ولتو، تو میں بھی دوڑنے لگی، تیزی سے چلنے لگی۔ وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول اللہ مجھے نہ دیکھ لیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئی ہوں۔ پھر کہتی ہیں فَأَحْزَرَ فَأَحْزَرْتُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں بھی آ گئی، فَسَبَقْتُهُ، لیکن میں آپ سے پہلے آئی، اور کہتی ہیں فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ اسْتَجَعْتُ، تو میں داخل ہوئی اور میں لیٹی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کہیں آپ دوڑ کے جا رہے ہیں اور کسی سے ڈر بھی لگا ہوا ہو کہ آدمی نہ جان جائے، تو دوڑنے کی وجہ سے ایک تو سانس اکھڑنے لگتی ہے، پھولنے لگتی ہے، تھوڑی سی ڈر اور خوف بھی کچھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالک یا عائش حشین رابعہ، اے عائشہ کیا ہو گیا ہے، تمہاری سانس پھول رہی ہے، ڈیری ڈیری سی ہو، سہمی سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ کہتی ہے قلت لا شیء، کہتی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات تو تھی، بات تو تھی، لیکن وہ انکار کر دیتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لتخبرینی او لیخبرنی اللطیف الخبیر، تم مجھے بتا دو صحیح بات کیا ہے، یا تو لطیف الخبیر یعنی اللہ رب العالمین جو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے وہ مجھے بتا دے گا۔ تو کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا ماجرا بتاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَنْتَ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي، اچھا وہی سایہ ہے تمہارا ہی ہے جو میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، اپنے آگے آگے جو میں سایہ دیکھ رہا تھا وہ تمہارا ہی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ہاں، پھر یہ کہتی ہیں اپنے دل میں، یہ کہتی ہیں ہاں
اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے سینے پہ مارا، یہاں تک کہ اوجعتنی، مجھے تکلیف ہوئی، یعنی اپنی ہتھیلی سے میرے سینے پہ مارا، یعنی مجھے دھکا دیا تو مجھے تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اظننتی ان یحیف اللہ علیکی ورسولہ، کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی بھائی آپ کے یہاں قیام کی باری ہے تو کہیں اور جگہ ہم جا سکتے ہیں، تمہیں ظلم کا اندیشہ ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے دل میں کہا کہ لوگ جتنا کچھ بھی چھپائیں اللہ رب العالمین اسے جان لے گا۔ کہتی ہے میں نے یہ بات دل میں کہی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات انہیں بتائی۔ کیا بتایا؟ کہا کہ فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، جس وقت آپ مجھے دیکھ رہی تھی اس وقت جبریل امین میرے پاس آئے تھے، فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے چپکے سے مجھے پکارا، یعنی تم سے چپکے سے آہستہ سے پکارا، اور تو میں نے بھی چپکے سے جواب دے دیا۔ وہ تمہارے پاس آ نہیں سکتے تھے کیونکہ تم لیٹی ہوئی تھی، اور لیٹنے کی حالت میں جو اضافی کپڑے ہوتے ہیں آدمی اتار دیتا ہے، تو تم نے بھی وہ جو زائد کپڑے ہوتے ہیں اضافی اتار کے لیٹی ہوئی تھی، اس لیے جبریل امین داخل ہونا پسند انہوں نے نہیں کیا، اس لیے چپکے سے مجھے بلایا اور یہ کہا کہ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، اب مجھے یہ گمان ہوا کہ تم سو گئی ہو، اس لیے میں نے تمہیں جگانا پسند نہیں کیا، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ڈر جاؤ میرے بغیر۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام بتایا کہ اللہ ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لهم، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، جبریل امین یہ پیغام لے کے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے تم استغفار کرو، ان کے لیے مغفرت کرو۔ تو قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قلت کیف اقول لهم یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے لیے کیسے مغفرت کروں؟ آگے انہوں نے یہ دوسرا سوال کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ یعنی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دی کہ جب آپ قبرستان جائیں تو یہ کہیں کہ مومنوں اور مسلمانوں میں سے ان گھروں میں ان جگہوں میں رہنے والوں پر سلامتی ہو اللہ رب العالمین کی، اور اللہ تعالی ہم میں سے جو پہلے وفات پا چکے ہیں، پہلے یہاں آ چکے ہیں، ان پر رحم فرمائے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں اللہ رب العالمین ان پر بھی رحم فرمائے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ پوری روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، 974 نمبر حدیث ہے۔ آپ اس حدیث میں دیکھیں، مسائل تو بہت سارے معلوم ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس روایت میں 15 شعبان کی رات کی کوئی تعین نہیں ہے، بلکہ مہینے کی بھی تعین نہیں ہے، صرف اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے باری اس رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھی۔ دوسری چیز کہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اس سلسلے میں بھی لوگ غلطی کے شکار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل تھا۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم قطعی نہیں تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جانتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ تم سو رہی ہو، اس لیے میں نے تمہیں جگانا پسند نہیں کیا، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان رہی تھیں۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا لمبی اور مکرر کرنی چاہیے۔ دعا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی اور مکرر دعا فرمائی، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا بھی
مستحب ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بھی دعا کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے وہاں پر دعا کیا، تو دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح سے قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا کرنا بہتر ہے بیٹھنے کے مقابل میں، یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے دعا فرمائی تھی۔ ایسے رحمت کی دعا جس طرح سے زندوں کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو قبرستان میں جانے کی دعا سکھلائی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے رحمت کی دعا اپنے زندہ بھائیوں کے لیے کرنا چاہیے، ایسے مردہ بھائیوں کے لیے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر صاف طور سے کہہ دیا السلام علیکم علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین، تو دونوں کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تأدیباً ادب کے لیے، نصیحت کے لیے اپنی عورت کو شوہر ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتا ہے اگرچہ اسے تکلیف ہو، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن تمام حدیثوں کو سامنے رکھیں تو جانے کا جواز مل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات یا کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے۔ آج کا جو طریقہ ہے کہ قبرستان جانے کا، یہ خاص طور سے ایک رات متعین کی جاتی ہے اور بالکل تہوار بنا دیا جاتا ہے، بالکل عید کا دن بنا دیا جاتا ہے، تو یہ قطعاً درست نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں تو بدعات میں ہوں گی، بدعات میں شمار ہوں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبہ جمعہ میں اور خطبہ نکاح وغیرہ میں ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ کل بدعت ضلالہ، یعنی کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو آج کا جو یہ طریقہ ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ آج ہمارے نوجوان 15 سال 16 سال کے جو بچے ہیں، مطلب ایک بائک پر 3 لوگ سوار ہو کر کے پوری رات اس گھومتے رہتے ہیں، اس رات میں اسٹنٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ قانون کی بھی خلاف ورزی، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا بھی یہ سبب ہے، بتائیے، اور اس کو آدمی دین سمجھ کر رہا ہے، یہ کیسے جائز و درست ہو سکتا ہے؟ جو بالکل انسانیت کے بھی خلاف ہے، دوسروں کو بھی کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے نوجوان پوری رات جو ہے گھومتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو خود بچنا چاہیے، اور اپنے بال بچوں کو اس سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اس رات میں گھروں کو، سڑکوں کو، قبروں کو، مسجدوں اور درختوں کو، اور بھی جو اپنے چیزیں ہوتی ہیں ان تمام پہ کمکمے لگا دیے جاتے ہیں، آگ جلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے۔ یہ تو مجوسیوں، آتش پرستوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور یہ فضول خرچی میں بھی آتا ہے، یہ فضول خرچی میں بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فضول خرچی کے بارے میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ قرابت داروں کے حقوق کو آپ ادا کیجئے، مسکینوں کے حقوق کو ادا کیجئے، مسافروں کے حقوق کو ادا کیجئے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اسراف اور بیجا فضول خرچی آپ نہ کیجئے۔ فضول خرچی آپ ضرورت سے زائد حلال چیز میں، جائز چیز میں بھی خرچ کریں، اور جس سے دوسروں کے حقوق متاثر ہو جائیں، وہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور ناجائز اور حرام کام اور بدعات میں خرچ کرنا تو کلی طور سے یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے منع فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تم فضول خرچی نہ کرو، بیجا اسراف نہ کرو۔ اور آگے اللہ رب العالمین دوسری آیت میں آگے فرماتا ہے إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، لایانی خرچ کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، غلط چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، تو سنیں کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ بتائیں کتنی سخت وعید ہے کہ ضرورت سے زائد آدمی بلا وجہ خرچ کرتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یا لایانی چیزوں میں خرچ کرتا ہے، بدعات و خرافات میں خرچ کرتا ہے، حرام
کام میں خرچ کرتا ہے، ناجائز چیزوں میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسے لوگ جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گویا کہ اگر ہم اس فضول خرچی میں مبتلا ہیں تو گویا کہ شیطان سے رشتہ جوڑتے ہیں، اور شیطان کفر کرنے والا ہے، شیطان ناشکری کرنے والا ہے، تو وہی چیز ہمارے اندر بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ قبروں کو روشن کرتے ہیں، آپ جان لیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج، کہ اللہ رب العالمین کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں، اسی طرح سے مساجد بنا لینے والے لوگوں پر، قبروں کو مساجد جو لوگ بنا لیتے ہیں، یعنی جو اعمال مسجدوں میں کیے جاتے ہیں وہ اعمال جا کر کے قبروں میں کرتے ہیں، اسی طرح سے قبروں کو چراغاں کرتے ہیں، ان پر روشنیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ بتائیے جو عمل لعنت کا باعث ہے، جس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، وہ عمل دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام شریعت کا، وہ عمل شریعت کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عمل شریعت کا جز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان اعمال سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ آپ بتائیے ایسے ایسے عقائد پائے جاتے ہیں، روحوں کی آمد کا عقیدہ، روحیں یعنی یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر کہ ہماری بزرگوں کی روحیں یا گھر میں جو پہلے لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی روحیں اس رات میں آتی ہیں، اور اسی لیے ان کے من پسند کھانا ان کا بنایا جاتا ہے اور برتن کھول کے رکھ دیا جاتا ہے کھانا، تاکہ وہ آئیں اور کھا لیں۔ آپ غور کریں، عقیدہ دیکھیے، برتن کیوں یعنی ڈھکن اس کا اس لیے کھلا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کھا سکیں۔ آپ غور کریں، جب روحیں کہاں ہیں، اور جب آسمان کو چیرتی ہوئی وہ روحیں دنیا میں آ سکتی ہیں، آپ کے گھر میں جا سکتی ہیں، تو کیا وہ پلیٹ و برتن نہیں ہٹا سکتی ہیں؟ یعنی خود انہی کے عمل سے اس کے اس عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے، یہ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ بتائیے یہ عقیدہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کفر تک لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ مومنون کے اندر، کہ جو لوگ مر جاتے ہیں، مرنے والے قیامت تک جب تک وہ اٹھائے جائیں گے ان کے درمیان ایک آڑ ہے، پردہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ کہاں دنیا میں آ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، قرآن کہتا ہے واپس نہیں آ سکتے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے تو ایک آڑ اور برزخ اور پردہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ روحیں آتی ہیں۔ اسی طرح سے ختم کا عقیدہ، صلاۃ الفیہ، پتہ نہیں بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں، ان کا کسی طرح سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ۔ اب غور کریں کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے۔ اسلام کی ابتدا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اسلام کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، وہ اجنبی تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور ایسے ہی جیسے اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا لوٹ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو اصل اسلام ہے، جو اصل دین ہے، جو شریعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کرنے کا حکم دیے ہیں، وہ تمام اعمال آج اجنبی ہو کے رہ گئے ہیں، وہ تمام اعمال آج غربت کے شکار ہیں، اور جو دین نہیں ہے، جو شریعت کا کوئی جز اور حصہ نہیں ہے، انہی کو ہم نے شریعت مان لیا ہے، انہی کو ہم نے اصل دین مان لیا ہے، انہی کو ہم نے اسلام مان لیا ہے، اور وہی تمام اعمال انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔